السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج ہم بات کریں گے سوتے ہوئے ڈرنے والے کا علاج کیا ہے۔ اسلام کی روح سے سوتے ہوئے میں اگر کوئی ڈر جائے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ بعض اوقات آدمی سوتے ہوئے اچانک ڈر جاتا ہے، پھر جاگنے کے بعد اس پر عجیب و غریب وحشت طاری ہو جاتی ہے، دل گھبرا رہا ہوتا ہے اور جسم سے بسا اوقات پسینہ چھوٹ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ عموماً 3 وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے۔ سب سے پہلی وجہ، بعض اوقات انسان کوئی ڈراؤنا اور شیطانی خواب دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس پر اس قدر وحشت اور خوف طاری ہو جاتا ہے کہ وہ چیخیں مارتا ہوا اٹھ بیٹھتا ہے۔ حالانکہ یہ صرف شیطانی خواب ہوتا ہے، جس کی خواب سے بڑھ کر کوئی بھی حیثیت نہیں ہوتی، کیونکہ احادیث کے مطابق خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں: ایک سچے خواب، دوسرا شیطانی خواب اور تیسرا پرگندہ خیالات پر مشتمل خواب۔ اگر شیطانی خواب آئے تو 3 مرتبہ بائیں جانب تھوکیے اور 3 مرتبہ تعوذ پڑھیے اور پہلو بدل کر لیٹ جائیے۔ یعنی کہ اگر آپ بائیں کروٹ پر لیٹ رہے ہیں تو دائیں کروٹ، اور اگر دائیں کروٹ پر لیٹ رہے ہیں تو بائیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ سوتے ہوئے ہمیں دائیں کروٹ پر سونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ خواب کوئی نقصان نہیں دے گا، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اور اگر باوضو ہو کر 2 نفل ادا کر لیے جائیں تو بہت ہی زیادہ اچھا ہے۔ نمبر 2، بسا اوقات انسان کو کوئی جسمانی تکلیف لاحق ہوتی ہے اور سوتے وقت اس تکلیف کا اثر زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ مثلاً سانس اور دل کی تکلیف میں عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ سوتے ہوئے عمل تنفس میں رکاوٹ پیدا ہونے لگتی ہے، یا اپنا ہی ہاتھ دل پر آ جاتا ہے، یا پہلو تبدیل کرنے کی وجہ سے دل کے اوپر دباؤ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ایسی تمام صورتوں میں جب گھٹن بڑھتی ہے تو انسان تکلیف کی وجہ سے گھبرا کر اچانک اٹھ جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو پھر ایسی صورت میں ڈاکٹر سے علاج کے لیے رجوع کرنا چاہیے۔ نمبر 3، بعض اوقات جن انسان کو ڈراتا ہے اور حالت نیند میں اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے ایسی صورت میں اول تو سوتے وقت کے مسنون اعمال ہرگز نہیں بھولنے چاہیے۔ یعنی بستر پر لیٹنے سے پہلے اس کو اچھی طرح جھاڑ لیں، کوئی زہریلی چیز نہ ہو۔ پھر 3 مرتبہ یہ عمل کریں کہ سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر، ہاتھ مار کر، پھونک مار کر پورے جسم پر مر لیں۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی اور سونے کی دیگر دعائیں جیسے کہ اللہم بسمک اموت و احیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ، میں تیرے ہی نام کے ساتھ سوتا ہوں اور تیرے ہی نام کے ساتھ بیدار ہوتا ہوں، پھر مطمئن ہو کر سو جائیں۔ بعض اوقات آدمی لیٹ کر یہ اذکار کرتا ہے اور نیند کے غلبہ کی وجہ سے اذکار پورے ہونے سے پہلے ہی نیند جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے، تو اس کوتاہی سے شیطان فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں سونے سے پہلے بیٹھ کر اذکار پڑھ لیں، پھر دائیں کروٹ ہو کر سو جائیں۔ اس کے باوجود اگر کبھی شیطانی حملہ یا گھبراہٹ طاری ہو تو آیت الکرسی اور اس کے بعد یہ والی دعا پڑھیں: اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین و ان یحضرون۔ میں اللہ تعالیٰ سے اس کے مکمل کلمات کے ساتھ اس کے غصے، عذاب، اس کے بندوں کے شر، شیطانوں کے حملے اور ان کے تکالیف پہنچانے کے لیے حاضر ہونے سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو کوشش کرنی چاہیے رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی، چاروں کل اور سونے کی دعا پڑھ کر اپنے آپ پر پھونک کر اور دائیں کروٹ پر سونا چاہیے، تو اس سے سوتے ہوئے جو ڈر ہے وہ آپ کا کم ہو جائے گا۔ آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔